اول آخر حیدر 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 شوق خونسر حیدر حیدر حیدر. بہترین باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. ایام اعزا کے ہیں اور جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں یقیناً یہ ذکر ان کی کامیابی کی نشانی ہے کہ آج یہ ذکر کربلا سے نکل کر دنیا کے مختلف مقامات پر پہنچا ہے اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل خود آپ حضرات کا دنیا کے اس مقام پر بیٹھ کر اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا ہے. خود اس کی کامیابی کی دلیل اور نشانی ہے. لیکن جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، تاریخی شواہد کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کربلا میں اگر دیکھا جائے تو امام کو تو جنگ کے اندر شکست ہو گئی. اگر جنگ کے اندر شکست ہو گئی تو آج ہم جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ امام کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو نعوذ باللہ من ذالک امام کو شکست ہوئی، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی کا مفہوم جس کو ہم کامیابی سمجھتے در حقیقت وہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کسی اور شے کا نام ہے اور ہم کسی اور چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. ہم کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جو حکومت پر آ کر قابض ہو گیا وہ کامیاب. ہم کامیابی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جس نے جن افراد کے اوپر غلبہ پا لیا وہ کامیاب، اور جو مغلوب ہو گئے وہ ناکام. جبکہ اگر منطق اہل بیت کے اندر دیکھا جائے، اہل بیت کی نظر سے دیکھا جائے تو کامیابی اس کو نہیں کہا جاتا کہ انسان ظاہری طور پر کسی پہ غلبہ پا لے، بلکہ در حقیقت کامیابی یہ ہے کہ جس چیز کے لیے امام نے قیام کیا تھا وہ ہدف پورا ہوا یا پورا نہیں ہوا. امام اپنے ہمراہ جن افراد کو لے کر چلے تھے انہیں قرب الہی حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا؟ کیونکہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، وہی بہتر بتائے گا کہ انسان کے لیے کامیابی کیا ہے. کیوں
کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو بھی جانتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. اور اگر ہم خود کامیابی کو تلاش کرنے لگ جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھاتے ہیں، جیسا عموماً زندگی میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج کیونکہ جدید دور ہے، بہرحال کوئی بچہ کسی موبائل کے ایڈ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے موبائل چاہیے. وہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس کے اندر اسے کمال نظر آ رہا ہوتا ہے، بہترین شے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ والدہ نے دلا دیا، اگلے سال کیا ہوا؟ اپ ٹو ڈیٹ ورژن آ گیا. اب پھر کیا ہوا؟ خواہش اب یہ مل جائے، پھر والدہ نے دلا دیا، پھر کچھ مہینے بعد یہ مل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو ہوتی، حقیقی کامیابی، اس کے بعد انسان دوسری شے کی طلب نہیں کرتا، بلکہ اسی شے کے اندر اور کمال کو تلاش کرتا ہے اور بہتری کو تلاش کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ مل گیا اب یہ مل گیا اب یہ مل گیا اب یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی صحیح شناخت نہیں ہے. کیونکہ اگر صحیح شناخت ہو تو انسان کو مطمئن ہونا چاہیے، مضطرب نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زندگی کے اندر سکون آنا چاہیے، بے چینی و پریشانی نہیں آنی چاہیے. اور یہاں پہ جو بزرگان بیٹھے میری تائید کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی آنے سے پہلے لوگوں کے اندر زیادہ پیار و محبت پایا جاتا تھا، آج پایا جا رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں آنے کے بعد انسان مطمئن زیادہ ہوا ہے یا مضطرب زیادہ ہوا ہے؟ اکثر بزرگان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب سے یہ چیزیں آئی ہیں ہمارے بچے ہم سے بات ہی نہیں کرتے. جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، جب سے نہ صرف یہ کہ ہم مطمئن نہیں ہوئے بلکہ ہمارے اضطراب کے اندر، بے چینی کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جانا، اچھی فیسلٹیز حاصل کر لینا، اچھی گاڑیوں میں سفر کر لینا انسان کو اطمینان حاصل نہیں کر دیتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر اطمینان ہے کیا؟ کامیابی ہے کیا؟ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو صاحبان ایمان ہو، اے وہ جو ایمان لے کر آئے، اصبروا، صبر اختیار کرو، وصابروا، مقاومت دکھاؤ، ورابطوا، اپنے مورچوں کی، اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور خدا کا تقوی اختیار کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. چند چیزیں بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان، اصبروا صبر، وصابروا مقاومت، ورابطوا مورچوں کی حفاظت، باؤنڈریز کی حفاظت، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی، لعلکم تفلحون. 5 چیزیں قرآن کی روح سے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو تم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہو. تو ممکن ہے، امکان ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو تم شاید کامیاب نہیں ہو سکو گے. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ نشانیاں کیا ہیں. سب سے پہلے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ افراد جو ایمان لے کر آئے. وہ ایمان کیا ہے؟ انسان نارمل زندگی میں اتنا ان الفاظ کو سنتا ہے، اتنا سنتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے معنی کو جانتا ہے. لیکن چند سوالات کیے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان در حقیقت میں اس کو ایمان کی شناخت پہچان نہیں ہے. ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ مختلف روایات، مختلف ڈیفینیشنز اس حوالے سے موجود ہیں. ایک روایت کے حساب سے انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین رکھے اور اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت دے. یعنی جو کہہ رہا ہے اس پہ یقین بھی رکھتا ہے اور جس چیز پہ یقین رکھتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. یہ ایمان ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے لوگ آپ کو مومن نظر آئیں گے جو کہتے ہیں اس پہ یقین بھی ہو، صرف یقین پہ رک نہ جائے. زبان سے کہہ رہے یقین ہے، کافی نہیں ہے. اب تم نے عمل بھی کر دکھانا ہے، جب جا کے ایمان کی کیٹیگری کے اندر تم کیا ہوگے؟ داخل ہوگے، ورنہ ایمان نہیں ہے. اب کس چیز پر ایمان؟ دیکھیں خداوند متعال نے اس دنیا کو کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا حکیم ہے اور خدا بغیر حکمت کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا. وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا بغیر حکمت کے کوئی کام انجام دے. بس اس دنیا کا کوئی ہدف ہے، مقصد ہے. اب اس دنیا کے اندر خدا نے مجھے خلق کیا،
مجھے خلق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب اگر میں اپنی خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے نظام کے اندر خلل پیدا کر رہا ہوں۔ مشرک کا گناہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیوں خدا شرک معاف نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے سسٹم بنایا ہے نا، اس سسٹم کے اندر خرابی پیدا کرتا ہی ہے۔ خدا نے جو ایک پورا نظام بنایا ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں ایمان نہ لائے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کے سسٹم کو خراب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے پورے نظام کو۔ مثلا ایک فیکٹری ہو، وہاں پر آم کا جوس بنایا جا رہا ہے، ایک شخص نے آم ڈالنا ہے، ایک شخص نے شوگر ڈالنی ہے، ایک شخص نے پانی ایڈ کرنا ہے، ایک شخص نے ملک ایڈ کرنا ہے، تمام لوگوں کے اپنے اپنے کام ہیں۔ لیکن اس میں سے بیچ میں کوئی ایک شخص آئے جو آم کی جگہ اس میں کیلے ڈالنا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ اب وہ جو سسٹم تھا وہ پورا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ جس چیز کے لیے وہ فیکٹری لگائی گئی تھی وہ نتیجہ نہیں دے گی۔ خدا نے اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا، تمام کے تمام انسانوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا۔ اب اگر کوئی بھی انسان اس مقصد سے پیچھے ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ اپنی خلقت کے مقصد کو بھی خراب کیا، دنیا کی خلقت کے مقصد کو بھی خراب کیا۔ وہ بھی مقصد کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں مقصد خلقت انسان قرب الہی کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی فائنل ڈیسٹینیشن انسان کی کیا ہے؟ فائنل ہدف کیا ہے؟ کہ خود انسان خدا تک پہنچ جائے، اس مقام کو حاصل کر لے کہ اب خدا اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اپنے وجود کو عین خدا بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر وہ افراد جن کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، جن کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، ہم کہیں سے آئے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں اور اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ ان کی زندگی اور ان افراد کی زندگی جو یہ کہتے ہیں اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی ایک بلاسٹ ہوا، بگ بینگ ہوا اور ہم وجود میں آ گئے، ان کی زندگی، اس کے درمیان فرق ہے۔ اور فرق ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دنیا بگ بینگ کی وجہ سے بنی ہے اور ایک شخص کہے نہیں خدا نے بنائی ہے، اب اگر ان دونوں کی زندگی گزارنے کا انداز ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، ایک ہدف کے تحت بنایا، تو اس کی زندگی اس ہدف کے حساب سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کی زندگی اس ہدف کے حساب سے نہیں ہے تو پھر اس شخص کے اندر اور اس شخص کے اندر جو ایک کہتا ہے کہ دنیا اتفاقاً وجود میں آ گئی، ایک بم بلاسٹ کی صورت میں وجود میں آ گئی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بس تبدیلی ہونا چاہیے۔ اب خدا نے اس دنیا کو بنایا ایک ہدف کے لیے، وہ ہدف کیا تھا؟ قرب الہی، خدا تک پہنچنا۔ انسان کیسے پہنچے خدا تک؟ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے ہر عمل کا جو نیت ہونی چاہیے، جو خواہش ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے میں یہ کام اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ خدا تک پہنچ سکوں، چاہے کچھ بھی کام انجام دے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب کس کا مطلب کیا ہے؟ انسان دن بھر روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، گھر والوں کو چھوڑ دے، دنیا سے کنارہ کش ہو کے کہیں چلا جائے؟ اگر انسان یہ تفکر رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عبادت الہی کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی انسان اپنی زندگی کے ہر کام کو اس لیے انجام دے کہ اسے قرب الہی حاصل ہو۔ اب اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمانے نکلے اس لیے کہ خدا نے کہا ہے تو یہ اسے قرب الہی عطا کرے گا۔ اگر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اس نیت سے کہ میرے امام کی کام آئیں گی، قرب الہی حاصل کرے گا۔ اگر یہ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملے اس نیت سے خدا کا حکم ہے، قرب الہی حاصل ہوگا۔ یہ اگر کسی کی توہین کو برداشت کرے اس نیت سے کہ خدا نے کہا ہے، قرب الہی حاصل ہوگا۔ اگر کسی سے ناراض ہو اس لیے کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں گناہ انجام دیا ہے تو قرب الہی حاصل ہوگا۔ کن کن وجوہات سے؟ یعنی ہر نیت کے اندر اگر یہ شامل کر لے کہ میں نے قرب الہی حاصل کرنا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے اس کی کہ مجھے خدا کے نزدیک ہونا ہے۔ اب اس کی نیت جیسے ہی تبدیل ہوگی ہر اس کی زندگی کے عمر کے اندر خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔
لیکن اگر وہی کام کر رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کے لیے تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ خدا کے نزدیک نہیں ہوگا، ممکن ہے دور جا رہا ہو۔ ایک باریک لائن ہے خدا کے راستے کے اندر، شیطان کے راستے کے اندر۔ انسان ایک فعل انجام دے رہا ہے، خدا سے دور کر رہا ہے، وہی فعل انسان نکاح کے بعد انجام دے رہا ہے، قرب الہی حاصل ہو رہا ہے۔ ہر کام کے لیے خدا بند متعال نے انسان کے لیے جائز راستے کو قرار دیا ہے۔ تو اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ خدا نہیں ہے، یہ دنیا بس ایسی وجود میں ہے کہ اس کا عمل کچھ اور ہوگا، اور اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں اس کو بنانے والا کوئی ہے، بس اب اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہر امر ہر اس کے لیے جو بھی کام انجام دے قرب الہی۔ ابھی اگر کسی کو اپنی زندگی کے لیے انتخاب کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ شادی کرے مثلا، تو اب اس کے انتخاب کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ دیکھے فقط اور فقط میری ذات سے کتنا انسان مثلا میچ کر پا رہا ہے؟ یعنی اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آیا جس سے میں شادی کر رہا ہوں یہ مجھے قرب الہی کی طرف لے کر جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے اگلے دن جناب امیر سے سوال کرتے ہیں کہ سیدہ کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا؟ کہ راہ خدا میں بہترین مددگار پایا، راہ خدا میں بہترین مددگار پایا۔ اب انسان بعض اوقات یہ سوچے کہ کیونکہ میں اس نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل کرنا ہے، بس اب میں نے اپنے تمام فیصلے خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں، اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے ہمسفر کو ایسا منتخب کرے کہ جس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ خداوند متعال خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی آسانی کے ذریعے اور کبھی سختی کے ذریعے۔ ممکن ہے انسان ایک کام کو قرب الہی کے لیے انجام دے اور وہ کام اس کے لیے بہت ہی سخت گزرے، ممکن ہے۔ کیوں؟ خدا سب چاہتے سختی سے امتحان لے۔ ایک شخص 5 وقت کا نماز گزارے، تہجد یہ پڑھتا ہے، تمام کے تمام نیک اعمال انجام دیتا ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہے، اس نے چاہا کسی اپنے ہمسفر کا انتخاب کرے۔ کیسے انتخاب کرے؟ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی طرف اس کو لے کے جائے۔ اس نے تمام ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا، ہاں ٹھیک ہے میں اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ اگر وہ جیسا یہ سمجھ رہا تھا ویسا نہیں ہوا، پھر کیا خدا نے وعدہ دیا کہ ایسا کرو گے میں ہمیشہ ایسا کروں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے بہترین ہو، لیکن ممکن ہے خدا نے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمانا چاہا ہو۔ جب بھی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ بیوی کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا ایک مومن مرد کو جنت میں لے کے چلے جاتا ہے۔ امام جعفر صادق سے حدیث منسوب ہے۔ اس کے برعکس اگر مرد کا جہاد میدان جنگ میں ہے تو خاتون کا جہاد اپنے شوہر کو برداشت کرنے میں ہے۔ دونوں طرف روایتیں موجود ہیں۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان قرب الہی کے لیے کسی کام کو انجام دے تو ممکن ہے خدا اس کا امتحان لے مختلف طریقوں سے، کبھی اچھی زوجہ کے ذریعے سے لے اور کبھی بری زوجہ کے ذریعے سے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کبھی اچھے شوہر کے ذریعے سے لے کبھی برے شوہر کے۔ تو اگر قرب الہی کے لیے انتخاب کرے تو کیا شرائط ہونی چاہیے؟ تو انسان یہ دیکھے میں جس کا انتخاب کر رہا ہوں وہ آگے چل کے میرے بچوں کی تربیت کرنے والی بنے گی، تو ایز اے ماں ایز اے مدر اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ یا اس کے برعکس اگر خاتون انتخاب کرے تو یہ دیکھے کہ ایز اے فادر اس شخص کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ کب انسان اپنے اعمال کو ایسا انجام دے گا؟ اس وقت یا ایھا الذین آمنوا، جب وہ صاحب ایمان ہوگا۔ جب ایمان ہوگا تو اس کے ہر فیصلے میں اس کے ایمان کا عمل دخل آئے گا۔ لیکن اگر مومن نہیں ہوگا، ظاہری چیز ہے، ظاہری حسن و جمال، ظاہری شہرت، ظاہری دولت، البتہ منع نہیں کیا گیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا۔ کہا گیا ہے کہ اپنے لیے ہم کو تلاش کرو، برابر ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی ایک چیز میں کم ہو کوئی ایک چیز میں زیادہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔
کوشش اور چیزیں برابر ہی ہو. لیکن اگر ایسا کوئی نہیں مل رہا تو بعض اوقات امتحان الہی ہے، خدا مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. کہیں آپ کو نظر آئیں گے دنیا کے اندر جو بہترین پڑھے لکھے ہوں گے، اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں گے، لیکن جاب لیس ہوں گے. جس بزنس میں کریں گے وہ بزنس فلاپ ہو جائے گا. اس کے برعکس ایک شخص ہوگا جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوگی لیکن بہترین بزنس مین ہوگا، کروڑوں روپے کما رہا ہوگا. دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے، کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے. انسان کے ایک ایک فیصلے میں اس کا امپیکٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ صاحب ایمان ہو، جب مومن ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو صاحبان ایمان ہو. پہلی شرط ایمان کا ہونا، جو کہہ رہا ہے اس پہ دل سے یقین ہو، ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بھی دکھائے، صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو. دوسری نشانی اصبروا، صبر اختیار کرو. مولا کے پاس آیا گیا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھے محمد والا. مولا اس صبر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شاید کامیاب ہو جاؤ، کامیابی پانا چاہتے ہو تو صبر کرو. صبر سے کیا مراد ہے؟ چند چیزیں بیان ہوئی روایتوں کے دل میں. امام نے فرمایا اس سے مراد تمہاری واجب عبادات ہیں. ہمارے ہاں صبر کا مفہوم بھی الٹا لیا جاتا ہے. کسی کو چوٹ لگ گئی صبر کرو، کوئی برا وقت آ گیا صبر کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خاموشی سے بیٹھ جاؤ. نہیں، صبر کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں. صبر اس کو کہتے ہی نہیں ہیں. صبر کہتے کس کو ہیں؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے ایسے ایسے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا؟ بابا اپنے امر کو انجام دیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. برعکس نہیں کہا بابا خواب ہی تو آپ صبر کیجئے. یہ نہیں کہا، نہیں آپ اپنے امر کو انجام دیجئے. کام کو انجام دینا صبر کہلاتا ہے، خاموشی سے پیچھے ہو کے بیٹھنا صبر نہیں کہلاتا. اس کام کے نتیجے میں جو ری ایکشنز آئیں گے، جو رد عمل آئے گا، اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. خاموشی سے بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. تو اپنی واجب عبادات کو انجام دو. مولا نے کہا یہ صبر ہے. نماز پڑھو اول وقت، روزہ رکھو، مختلف جو عبادات ہیں. دوسری نشانی، پہلی نشانی صاحب ایمان ہو، دوسری نشانی صبر کرنے والا ہو، تیسری نشانی وصابر، مقاومت دکھاؤ. اچھا یہاں پر کیونکہ پہلے اہل علم موجود ہیں تو چھوٹا سا نکتہ ہے. دونوں اصبروا و صابروا دونوں صبر سے ہیں، صاد با اور را، صبر سے. لیکن دونوں کے معنی کے اندر ڈفرینس پایا جاتا ہے. وہ کیا ڈفرینس ہے؟ اصبروا جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے، جس کے اندر انسان کا ذاتی صبر مراد ہے، کسی اور کے مقابلے پر صبر نہیں ہے، اس کا انڈیویجول. جب ہی کہا اپنی واجب عبادات انجام دو. لیکن صابرو کے اندر، کیونکہ عربی کے اندر یہ ایک گرامیٹک اس کے اندر چینجنگ آئی ہے جو باب مفعلہ کے اندر گئے، جس کے اندر مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے کہ اب یہاں پر شرکت ہے تمہارے صبر کے اندر. اب تم نے انڈیویجول صبر نہیں کرنا بلکہ کسی کے مقابلے پر صبر کرنا ہے. تو علماء سے پوچھا مولا کس چیز کے مقابلے پر صبر ہے؟ کہا یہ دشمنوں کے مقابلے پر صبر ہے. یعنی مقاومت دکھاؤ، مختلف جہدوں سے مقاومت دکھاؤ. تم ان میں سے نہ ہو جو میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر مقاومت دکھاؤ، دفاع کرو اپنا. اور پھر آگے چل کے کہا رابط ہو اور اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرو. آج کے دور میں یہ باؤنڈریز بھی بہت وسیع ہو گئی ہے. ایک دفعہ ممکن ہے یہ ایک ملک کی باؤنڈری ہو کہ انسان آرمی میں ہو، وہاں پہ جا کے جنگ کرے. آج بات اس سے آگے بڑھ کر جنگ مختلف شکلیں اختیار کر چکی ہے. پہلے اگر کوئی ملک کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ آتا تھا، حملہ کرتا تھا، قابض ہو گیا تو اس پہ حکومت کر رہا ہے. آج کیا کرتا ہے؟ آج وہ حملہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس ملک کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے اسے کنٹرول میں جا رہا ہے. میڈیا وار، جس کو ہم سافٹ وار، جنگ نرم کہتے ہیں. میڈیا کے ذریعے سے، اکنامکس کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے انسان کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. مثلا ایسی اینیمیشن موویز بنائی جاتی ہیں کہ بچوں کے لیے ایسی شخصیات کو آئیڈیل بنا دیا جاتا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جب فیک بچوں کے آئیڈیلز ہوں گے تو کبھی بچے دین سے اس طریقے کی محبت نہیں کر سکیں گے. اور اگر ہم ریئل آئیڈیلز بنانے میں بچوں کے لیے ناکام رہے تو دیکھیں بچوں اس طریقے دین میں نہیں جائیں گے. اس لیے ہمیں ملتا ہے، آپ دیکھیں ایران اور عراق کے مختلف واقعات. جنگ کے 13 سال کا بچہ جنگ کی نزت کر رہا ہے، 14 سال کا بچہ جنگ پہ جا رہا ہے، 18 سال کا بچہ جنگ پہ جا رہا ہے. کیوں ہے یہ؟
کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ان پرسنالٹیز کو آئیڈیل قرار دیا ہے جو اسلام کے اصلی ہیروز ہیں. مثلا آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں مثلا حضرت قاسم کو فالو کرتا ہوں, کسی سے پوچھیں کہتا ہے میں علی اکبر کو فالو کرتا ہوں. جب آئیڈیل ایسے ہوتے ہیں, لیکن کیا کیا, سافٹ ویئر کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ایسی اینیمیشن موویز بنائی, ایسی موویز بنائی کہ بچوں کا دھیان اس پہ سے ہٹنا ہے. رابطو, اپنے باؤنڈریز کی حفاظت کرو. پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں, کہاں تک آپ برداشت کریں. اس کے بعد میں نے ایک مقام پر یہاں پہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ظلم کا مفہوم ہی نہیں پتا. ہم صرف کسی کے پٹنے کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں, کسی کے مال کھانے کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں. خود یہ تمام کی تمام چیز ظلمت ہے, ظلم ہے کہ کس طرح معاشرے پہ اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیا جائے, بلکہ اب کیا ہوتا ہے, ان کے یوتھ کے برینز کو کنٹرول کر لو, پورا ملک ہمارے کنٹرول میں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ممالک ایسے ہیں جو خود تحت کنٹرول چلے گا, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے. پھر اس کے بعد اگلی جنگ کیا کرتے ہیں, جنگ یہ کرتے ہیں کہ انسان کی شناخت کو ہی کوئسچن مارک ڈال دیتے ہیں اس پہ. اصل انسانی کی شناخت, انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری شناخت کیا ہے. کلچر پہ انسان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کا کلچر تھا کیا, ان کا کلچرل ڈریس کیا تھا, ان کی زبان کیا تھی. بہت سارے ممالک نہیں پتا. کچھ اس کو بچانے میں کامیاب ہوئے, کچھ ناکام رہے. بہرحال ایک طویل موضوع ہے. تو اپنے باؤنڈریز کی حفاظت کرو اگر کیا ہونا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو. اسلام دیکھیں کتنا ایک کمپلیٹ پیکج انسان کو دیتا ہے. یہ ہم ہیں جو اسلام کی محدودی, ہم اسلام کو محدود سمجھتے ہیں. اسلام محدود نہیں ہے. ہاں مسلمان محدود ضرور ہیں کہ وہ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے میں ناکام رہیں, ورنہ اسلام ہر فیلڈ کے اندر ہر طریقے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا کہا, اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, شاید تم فلاح پا جاؤ, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اب آئیں اور کربلا میں دیکھیں کہ ان میں سے کون سی نشانی کربلا والوں میں موجود نہیں ہے. جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو ایمان اپنے اوج پر ہے کہ کسی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا. جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو صبر اپنے اوج پر ہے کہ بیٹا شہید ہونے جا رہا ہے اور باپ اس کو اجازت دے رہا ہے. جہاں آپ مقاومت دیکھتے ہیں تو ایک 13 سال کا بچہ ایسے مقاومت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ شہادت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. اور جب تقوی الہی دیکھتے ہیں, شب عاشور دیکھیں خیموں سے کس طرح صدائے عبادت بلند ہو رہی ہے. یہ پھر انسان کامیاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب ذرا تصور تو کریں امام کی کامیابی کو, کہ عراق میں موجود ایک جنگ کو جس کے ساتھ صرف 72 70 100 افراد کا لشکر موجود ہے, میڈیا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آج افریقہ میں بیٹھی ہوئی ایک قوم اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. کہاں تک پہنچا دیا پیغام. یہ جب انسان اپنے اعمال کو الہی قوانین کے اوپر رکھ کر چلتا ہے, اب پھر خدا کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے کامیاب کرتا ہے, اب خدا کے اوپر ہے. اور امام آخری وقت تک صدا دے رہے ہیں, آخری وقت تک. کوئی ایک لہجہ بھی امام کی زندگی میں ایسا نہیں آیا, سب شہید ہو چکے ہیں, اس کے باوجود جب بیٹھے ہیں تب بھی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو آؤ حق پر آ جاؤ. اور عزیزو یقین رکھیے حسین آج بھی وہی حسین ہے. اگر چاہتے ہیں ہدایت پانا, اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز چھوٹتی ہے, اس فرش اعضاء پر علی اکبر کی اذان کا واسطہ دے کر نماز کو قائم کر سکتے. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جسے حجاب نہیں ہو پا رہا, اس فرش اعضاء پر آئے اور بی بی زینب کا واسطہ دے. خدا عطا کرتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ اٹھ کر نہیں جاتا. ایک شخص ہے جس کا ظاہری حلیہ بھی ایسا ہے کہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
مختلف مقامات پہ ٹیٹوز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ ایک ایرانی استاد نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ وہ اربعین کی واک کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عراقی، جیسا کہ آج بھی آپ یقیناً خداوند متعال آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، آپ جائیں گے اربعین کو دیکھیں گے عراقی آتے ہیں اور اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ چلو. ان ایرانی استاد نے دعوت کا ایکسیپٹ کیا، گھر پہ گئے، دسترخوان لگا کھانے کے لیے. ایک تصویر دیکھی نوجوان کی، کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ کھانا کھائیں پھر آپ کو بتا دوں. کہا نہیں ابھی بتاؤ یہ نوجوان کون ہے. تو اب وہ عراقی شخص اس نوجوان کا واقعہ نقل کر رہا ہے. کہا کہ یہ ظاہر طور پہ دیندار نہیں ہے، مختلف مقامات ٹیٹوز بھی بنے ہوئے ہیں، بالوں کا ہیئر اسٹائل بھی ایسا، داڑھی بھی ایسی، پتہ چل رہا ہے اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اربعین کے واک کر رہا تھا، ایک موقف میں آ کے ٹھہرا. اب جس موقف میں آ کے ٹھہرا دوسرے جتنے بھی افراد آتے اس کو دیکھ کے ایک ایسی شکل بنا کے وہاں سے چلے جاتے. تو موقف کے مالک کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس کی وجہ سے نا دوسرے زائرین کو مشکل ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا دیکھو تمہاری وجہ سے دوسرے زائرین جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میری تم سے گزارش ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. اب اس نے کہا رات کا وقت ہے، اکثر موقف بڑھ جاتے ہیں، مجھے جگہ نہیں ملے گی، میں کہاں سوؤں گا کہاں نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، اب تم یہاں سے چلے جاؤ. سامان اٹھایا باہر نکلنے لگا. موقف کے دروازے پہ ایک بزرگ شخص بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں نے اربعین کی اس پیادہ روی واک کے بارے میں بہت سنا تھا، میں دیکھنے آیا تھا کہ امام حسین کے زائرین کیسے ہوتے ہیں. کہا اچھا زائرین کی خود کچھ خدمت کرنا چاہو گے؟ کہا ہاں بالکل. کہا یہ لو پیسے، سامنے سے شکر چینی لے کر آ جاؤ، میں زائرین کے لیے قہوہ بنانا چاہتا ہوں، چائے بنانا چاہتا ہوں. یہ نوجوان گیا، خریدی، واپس آ رہا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا موقف والا مل گیا. اس کو دیکھ کے کہا اس چینی کی مجھے فوراً ضرورت ہے، میرے زائرین منتظر بیٹھے ہیں، میں تمہیں پیسے دوں تم دوبارہ جا کے خرید لو. اس نے قبول کیا، پیسے لیے، اور پیسے لیتے ہی ایک دم اس کو غش آیا اور زمین پر گر گیا. کہتا ہے کہ میری روح پرواز کر گئی اور میں عالم برزخ میں موجود تھا. میں نے یہ دیکھا کہ چند افراد ہاتھ میں قرض لیے میرے پاس آ رہے ہیں. میں سمجھ گیا زندگی میں تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یقیناً یہ مجھے عذاب دینے آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ میرے نزدیک آئے ایک نورانی شخصیت وہاں نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ اس سے دور ہو جاؤ. تو ان افراد نے جواب دیا مولا یہ گناہ گار ہے. مولا نے کہا ہاں گناہ گار ہے لیکن اس نے میرے زائرین کی خدمت کی ہے. مولا کیا کرے؟ کہا یہ چینی لینے جا رہا تھا نا، چینی کے ہر ذرے کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھو اور اسے اس گناہ کو معاف کر دو. کہا مولا ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. مولا نے اپنی ابا کو اٹھایا اور دوبارہ کہا یہ دوبارہ چینی لینے جا رہا تھا نا، یہ وہ چینی ہے، اس کے ایک ایک ذرے کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کرو اور اس کے نیکی کو لکھو. اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہیں موجود ہوں، جب تک اس کے سارے گناہ معاف نہیں ہو جائیں میں یہیں موجود ہوں. کیوں مولا؟ کیونکہ اس نے میرے زائرین کی خدمت کی ہے. آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں نا یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. زائرین امام حسین کی خدمت کا امام نے یہ صلاح دیا کہ نہیں معلوم انسان کا کون سا عمل انسان کو امام کو پسند آ جائے. ہاں ظاہری دنیا کے اندر ہم سارے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ظاہری عبادات کو انجام دیں، تمام کام انجام دیں، لیکن نہیں معلوم کون سا ایک امر امام کو پسند آ جائے جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے، یا اس کے برعکس کون سا ایک عمل امام کو برا لگ جائے کہ ساری عبادتیں رد کر دی جائیں. دونوں چیزیں موجود ہیں. امام آج بھی وہی امام ہے. عزیزو آج شب 12 محرم ہے. دستور دنیا یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں جنازہ ہو جائے تو سویم کے دن ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنے سب چلے آتے ہیں، لیکن ہم جائیں تعزیت کرنے تو جائیں کہاں؟
جس بیوی سے تعزیت کرنی ہے اسی قبر کا آج تک نشان نہیں معلوم کہاں ہے بیوی کی قبر۔ آج 11 محرم کو جب سورج نکلا تھا تو یہ تاریخ کا پہلا سورج تھا کہ جس نے سیدانیوں کو بے ردا دیکھا۔ آج جب 11 محرم کا سورج نکلا تھا، ام کلثوم تو تھی لیکن عباس نہیں تھا، سکینہ تو تھی لیکن حسین نہیں تھے، تمام بیویاں موجود تھیں، لیکن کوئی بھی تنہا لشکر میں جو مرد موجود ہے وہ سید سجاد ہیں۔ عمر سعد نے 11 کی صبح سے لے کر ظہر تک اپنے تمام لشکر والوں کو دفن کروایا، کفن دلوایا۔ اب اگر میدان میں کوئی باقی رہ گیا تو حسین ہے اور حسین کے گھر والے ہیں۔ سواریاں لے کر آئے، بغیر محمل کی سواریاں ہیں۔ سوار کیسے ہوں؟ بی بی زینب آ کر بیٹھی ہیں اور کہا کہ میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کر سب بیٹھنا شروع کریں۔ اونٹ اونچا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ جب تمام بیویوں کو سوار کروا دیا، ایک مقام آیا کہ اب زینب نے دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا۔ جب نہیں دریا کی طرف دیکھ کر کہا ہو اے عباس جب میں آئی تھی نہیں معلوم سید سجاد نے کس طرح بیوی کو سوار کروایا ہوگا۔ لعین اس کاروان کو اس مقام سے لے کر گزرتے ہیں جہاں مقتل میں تمام جنازے پڑے ہیں۔ قتل گاہ میں جنازوں کا دیکھنا تھا، بیویوں نے خود کو گھوڑے سے گرانا شروع کیا۔ بیوی ایک جنازے پر آئیں، پہچان نہیں پا رہی، پوچھتی ہیں انتا اخی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ کیا تم ہی میرے جائے حسین ہو؟ کیا تم ہی میرے ماں جائے حسین ہو؟ جب بی بی کو یقین ہو گیا ہے تو بی بی زینب نے اس جگہ بوسے دیے ہیں کہ جہاں رسول خدا نے دیے ہیں، نہ مولا کائنات نے دیے ہیں، نہ بی بی زہرا نے دیے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون سا مقام تھا؟ کہا یہ حسین کی کٹی ہوئی رگیں تھیں۔ سواری پہ سے سید سجاد اپنے بابا کے پامال جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ بی بی نے دیکھا کہ سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، مریض ہے، ایسا نہ ہو کہ روح قبض ہو جائے۔ فوراً آئی ہیں، امام حسین کے جنازے سید سجاد کے درمیان۔ کہا ہے بھتیجے کیا ہوا؟ تمہارا حالت ایسی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روح پرواز ہو جائے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے کہ جس کا جوان بیٹا ہو اور اس کے باپ کا لاشا ایسے بے گور و کفن صحرا میں پڑا ہو تو کون سا بیٹا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اس کاروان کو چلایا گیا یہاں تک کہ 12ویں کو بنی اسد کی کچھ عورتیں فرات سے پانی لینے آئیں۔ آ کر کیا دیکھا کہ چند حیوانات ہیں اور ایک لاشے کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر رہا نہیں گیا اور وصیت یاد آ گئی امام کی۔ جب امام داخل ہوئے تھے نا تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا تھا کہ دیکھو جب یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں نا تو تم لوگ آگے ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بنی اسد کی خواتین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں نا تو تم لوگ آ کر ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے بڑے خوف زدہ ہو جائیں تو تم لوگ کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے اوپر مٹی ڈال کے چلے جانا۔ ان بیویوں کو کچھ غیرت آئی، اپنے شوہروں کے پاس گئیں اور کہا کہ وہاں پر تم لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، اب کم از کم ان کے لاشوں کو تو دفن کر دو۔ سب نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ دفن نہیں کرتے نا، لاؤ ہمیں اوزار دو، ہم زمین کھودتے خود دفن کریں گے۔ کچھ غیرت آئی۔ اب یہ مرد قتل گاہ کی طرف آئے اور قبر بنانا شروع کی، شہداء کو دفنانا شروع کیا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ معصوم کو معصوم امام خود دفن کرتا ہے۔ ایک جنازے پر آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام مل کر بھی کوشش کریں جنازہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ادھر زندان میں سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں
بنی اسد کے لوگ آئے ہیں، اعجاز امامت سے امام آئے۔ بنی اسد نے لوگوں نے کسی اور سواری پہ آتے ہوئے دیکھا، فوراً چھپ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یزید لشکر میں سے کوئی آ گیا ہو، فوراً چھپ گئے۔ جب وہ شخص آیا اور خود کو امام کے جنازے پر گرا کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو انہیں احساس ہوا نہیں کوئی چاہنے والا ہے، باہر آئے۔ کہا ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے ہم اس جنازے کو دفنا نہیں پا رہے۔ کہا تم بس اتنا کرو، مجھے ایک چٹائی لا کر دو۔ چٹائی رکھی ہے سید سجاد نے، اب مولا کے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا، مولا کے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا، اور جب مولا کے اعضاء کو جمع کیا اور جیسے ہی قبر میں اتارا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد ایک جنازے پہ آئے ہیں، اور جنازے میں آنے کے بعد واہ محمدہ کی صدا بلند کی ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ ارے عباس کا جنازہ ہے، وہ واحد جنازہ ہے جسے امام کربلا کی سرزمین پر چھوڑ کر آئے تھے۔ مقتل یہ کہتا ہے سید سجاد جس اعضا کو اٹھاتے تھے نا وہ عباس کا ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا۔ ارے کیوں ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا؟ ارے کیونکہ عباس جو ہیں وہ شبیہ علی ہے نا، اب کربل کی تپتی ہوئی زمین پر موجود ہیں، جنہوں نے بدر کا بدلہ لینا ہے وہ بھی آئے ہیں، جنہوں نے خندق کا بدلہ لینا ہے وہ بھی آئے ہیں، جنہوں نے خیبر کا بدلہ لینا ہے وہ بھی آئے ہیں، اور علی کے لال کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ارے مقتل یہ کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین۔